السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج وزیر اعظم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی وفاق کو 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے وہ کم از کم 18 گھنٹے، جہاں 18 وہ 12، اور جو 12 ہیں وہ وہاں پہ 4، اور جہاں پہ 4 گھنٹے ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ 15 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹیرف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے، اور انہوں نے یہ بات کی اپنے فلور آف دا پروونشل اسمبلی کے پی میں، اور انہوں نے کہا کہ جو خدمت نہیں کر سکتا اپنی عوام کی، اس کو یہاں پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری عوام کو چور نہیں کہنا، اور ہم قطعی طور پر چوری نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس میں یقیناً وہ ادارہ بھی ملوث ہے جس سے آپ بجلی لے رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف آپ صرف کے پی کے عوام کو چور کہہ دیں کہ وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، یہ غیر مناسب ہے، اور اس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ 15 دن کا الٹیمیٹم ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بٹن بھی میرے ہاتھ میں ہوگا جس کا آن آف بھی میں خود کروں گا، اور یہ واپڈا کے دفتر بھی ہمارے پاس ہوں گے، ہم ان پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ بڑی سخت دھمکی دی ہے ناظرین، اور اس تناظر میں اگر دیکھیں جو ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے آزاد کشمیر میں جو معاملات دیکھے، اس کے بعد اس طرح کی اپرائزنگ کے پی سے آنا، اور اس کے بعد پھر اگر اسی طرح کا یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر یہ کہاں جا کے رکے گا۔ یقیناً حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بجلی کوئی انہوں نے اپنی جیب سے تو دینی نہیں ہے، بجلی آئی پی پیز دے رہی ہیں، یا جو ہمارے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں سے آ رہی ہے، یا پھر جو کول پاور پروجیکٹس ہیں وہاں سے آ رہی ہے۔ آئی پی پیز کا معاملہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے بہت سے پیسے بھی دینے ہیں، وہ معاملات اپنی جگہ ہیں، تو لیکن بجلی کی جب ان کی جیب میں ہے نہیں تو وہ کہاں سے دیں؟ اور لوڈ شیڈنگ اگر آنے والے دنوں میں جس طرح بجلی کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے گرمی کی وجہ سے، تو وہاں پہ صورتحال یقیناً پھر مشکلات پیدا کرے گی۔ بجٹ کی تیاری ہے، حکومت بہت ساری چیزوں پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے، اوپر سے آئی ایم ایف کا مشن اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ نیپرا، پیمرا اور پتہ نہیں کس کس سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ معاملات تو ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک گرینڈ اپوزیشن جرگہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کریں گے۔ اس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز کے 2 ارکان ہوں گے، اور یہ جرگہ مولانا فضل الرحمان سے ملے گا، اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے جو کہ اپوزیشن نے ایک مزاحمتی سیاست اپنانی ہے، جو کہ شاید جس طرح مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اب فیصلے میدانوں میں ہوں گے، اسمبلی میں نہیں، اور عوامی اسمبلی کا وہ پہلے ہی ایک نعرہ لگا چکے ہوئے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر یہ گرینڈ اپوزیشن کا جرگہ جس میں بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن محمود خان اچکزئی اس جرگے کو ہیڈ کریں گے، اور وہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب شاید پہلے بھی شاید بتا چکے ہوئے ہیں کہ وہ سافٹلی شاید اس کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی یا اس گرینڈ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ ان کو جوائن کرنا ہے، تو وہ تھوڑا سا وہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ہم پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا سپریم کورٹ میں جو آج معاملات ہوئے اس پر نظر ڈالیں گے، جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو اس پہ نوٹسز ان کو جاری ہوئے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج باقاعدہ طور پر فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو 5 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ نعیم حیدر پنجوتا، ممبر پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء، آپ کے وقت کا بھی، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں آپ۔ شہلا رضا صاحبہ، اگر اجازت دیں تو میں ذرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو سنوا دوں آپ کو، وہ ذرا سن لیں۔ یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں، 15 دن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا۔ تو 120 ارب رکھ لو، لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی، جو 12 ہے وہ 8 ہوگی، جو 8 ہے وہ 4 ہوگی، جو 4 ہے وہ 0 ہوگی۔ شہلا رضا صاحبہ،
کے پی بڑا صوبہ، اس کے چیف منسٹر اپنی اسمبلی سے کھڑے ہو کے واضح طور پر دھمکی دے رہے ہیں کہ 15 دن میں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرو ورنہ پھر بٹن آن آف میرے ہاتھ میں ہوگا. ضمیر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دے رہے ہیں. دیکھیے پرابلمس کہاں نہیں ہیں. صوبہ سندھ میں بھی بہت زیادہ دیہی علاقوں میں بجلی جاتی ہے، کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کافی ساری. ابھی ہم نے کل ہی کال اٹینشن لگایا تھا کہ جو ہمارے اولڈ ایریاز ہیں وہاں پہ گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے. پھر میں نے کہا بھی تھا کہ آرٹیکل 158 تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، منسٹر صاحب تھے، ڈیٹیل دے رہے تھے، ہم مطمئن نہیں ہوئے، لیکن آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنا مسئلے کو اٹھایا. ہم جواب سے سیٹسفائی نہیں ہو سکے. تو یقیناً کہ معاملات ہیں، میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں پہ بھی مسائل ہیں، لیکن دیکھیے اگر سیاستدان ہی کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، سیاستدان ہی کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، آپ فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اور آپ کو اپنے فیڈرل کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو بات بڑے نارمل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ بڑی بے چینی ہے، 15 دن کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کوئی حل نکالیں، کوئی بات کریں. یہ دھمکی لے جا، یہ سلطان رائی مرحوم والا اسٹائل، یا یہ والی باتیں کہ میں گھوڑ سوار ہوں اور یوں ہوں اور یہ ہے قبضہ کر لوں، یہ اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے وہ اچھا لگتا ہو ان سے کسی، جی وہ بھی وہ تو اگر میں یہ بات کروں گی تو پھر آپ سمجھیں گے کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں. کوئی گورنر کا سسٹم کو بند نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کے ہاؤس کو وہ کر دیں. تو یہ مجھے نہیں معلوم ان کو کون اس طرح کی باتیں سکھا رہا ہے اور کون ان سے کہہ رہا ہے واہ 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 اور آپ ایسے ہی کریں، لیکن یہ پارلیمانی طریقے نہیں ہیں. یہ پارلیمانی طریقے نہیں ہیں. بالکل صحیح. عامر ضیاء صاحب، آپ نے بھی یہ گفتگو تو سن ہی لی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں بھی کچھ انریسٹ تھا کہ الیکٹرک کے خلاف، لیکن اس کے بعد پھر کہ الیکٹرک کی کلیریفیکیشن بھی آئی. کہاں پہ مسئلے نہیں ہیں؟ پنجاب کے دیہی علاقوں میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، سندھ کا بھی جس طرح شعلہ رضا نے بتایا، بلوچستان میں تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید ابھی بجلی ہے بھی نہیں. تو یہ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص کو یہاں پہ ہونا چاہیے جو آپ کی خدمت کر سکے، اور میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وفاق کو میں 15 دن دے رہا ہوں ورنہ بٹن آن آف کا میرے ہاتھ میں ہوگا. زمین صاحب، بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو لب و لہجہ ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو ہماری سیاست میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے نا، تو یہ اس کی میرے خیال میں اس کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح سے انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی ان انتخابات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جی یہ اندازہ کیا، اس کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے. تو جہاں پر ان کا زور چل رہا ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف سے المیہ یہ ہے کہ جو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو حکمراں جماعتیں ہیں، ان کو جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا سیاسی حدت میں کمی لانے کے لیے، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب صورتحال یہ کہ پی ٹی آئی کو تصور یہ کہ جی ہم مسلسل دباؤ کا شکار ہیں، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے، ہمیں جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے جمہوری حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اب یہاں پر کوئی مڈل گراؤنڈ آ نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر آپ لب و لہجہ دیکھیں جو حکمراں جماعت کے یا ان کے جو ہمدرد ہیں حکمراں جماعت کے اتحادی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے جو قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے اور جو دیگر معاملات کے اوپر ہوتی ہے. تو آگ جو ہے دونوں طرف کے لوگ لگا رہے ہیں، اور وہ آگ لگ رہی ہے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے ساتھ. کیونکہ اب صورتحال ہمیں پتا ہے، دیکھیں ایک وہ والی بات ہے کہ بجلی کا انرجی کرائسس جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے، اور اس کی سب کو وجہ پتہ ہے کہ جی کیونکہ آئی پی پیز کو جس طرح سے آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اور مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کنہوں نے کیے، کہ جس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ 60-61 روپے بلکہ مزید انشاءاللہ مہنگی ہو جائے گی. اللہ رحم کرے. ہے نا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جتنی آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں اتنی زیادہ چوری بھی بڑھ رہی ہے، اس کا استعمال کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ آئی پی پیز ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تو بہت زیادہ ہے، ہم بجلی کم پیدا کریں کیونکہ ہم فیول کاسٹ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ساہیوال کے کول پاور جیسے پاور پلانٹ لگے جو مسلسل نقصان کا سودا ہے، اور پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے لگائے تھے. تو آج آپ بجلی گھر ہوتے ہوئے
اور بجلی گھروں کو پیسے دیتے بھی ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ مطلب ان سے بجلی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہماری پوری حکمراں اشرافیہ ہے، تو کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام کے تمام اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل صحیح، میں انتظار کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو ہمیں جوائن کر جائیں تو پھر ان سے بھی میں پوچھوں، لیکن دا پوائنٹ از کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعظم سے ملے جا کے تو بڑی اچھی طرح ملے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں کہ مجھے اتنا پیسہ جو ہے وفاق نے دینا ہے صوبے کو، اور اس پہ باقاعدہ وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنا دی، اور پھر اس کے بعد پھر جب انٹیریئر منسٹر گئے محسن علی نقوی صاحب، ان کے ساتھ بڑے کارڈیل طریقے سے ان کو ویلکم بھی کیا، لیکن جس طرح ہی پیپلز پارٹی کے گورنر وہاں پہ تعینات ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے شور شرابہ کر دیا، حالانکہ اور پھر ایک بات اور عامر جی، چلیں یہ تو ہوتی رہیں گی علی امین۔ آج ایک بڑا دلچسپ چیز میں نے دیکھی کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی فیصل کریم کنڈی صاحب کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب کے پی کے گورنر ہاؤس جو ہے وہ پارٹی کا ہب بن جائے گا ایکٹیویٹی کا۔ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر، کسی پارٹی کا نہیں، تو یہ ایک کوسچن مارک نہیں آ جائے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سب لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی تماشا برپا کیا ہوا ہے۔ یہ جو گنڈا پور صاحب ہے، ان کا لب و لہجہ ہے، کنڈی صاحب کا اپنا طریقہ، آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا کہ یہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر اس کو پولیٹکس سے دور ہو جانا چاہیے، سیاسی جماعت سے دور ہو کر ایک کہتے ہیں نا کہ جسٹ پلیئر کا رول ادا کرنا چاہیے، نہیں ہوتا۔ ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے وہ فینسی ڈریس پریڈ لگائی ہوئی ہے کہ وہ مطلب ہے کبھی پولیس کی کپڑی پہنتے ہیں، کبھی وہ ایلیٹ فورس کے پہنتی ہیں، تو ایک ہماری سیاست کو بالکل ایروڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں سنجیدگی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو اس ملک کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں اس میں وہ کہیں آپ کو لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی کہ جس میں ویژن ہو، جس میں قوم کا درد ہو، اور جو سنجیدگی کے ساتھ معاملات لے کے چل رہا ہوں۔ یہاں پر تو سیاست کو اور جمہوریت کو تماشا بنا دیا گیا ہے، ایسا تماشا بنایا گیا ضمیر صاحب کہ لوگ جو ہیں، اس سے آپ بات کریں مین آن دا اسٹریٹ سے، وہ یا تو وہ ڈسڈین کا اظہار کرے گا یا پھر وہ ہنسے گا ان لوگوں کے ایگزیکٹلی، ویری رائٹ۔ دانوں نے اپنی عزت خود ختم کر دی ہے۔ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں کہ بھائی یہ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ صحیح، میرے نعیم احمد پنجوتا صاحب آ گئے ہیں۔ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نعیم صاحب، میں نے سنوایا تھا ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کا سارٹ، جس میں وہ وفاق کو باقاعدہ دھمکی دے رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر لوڈ شیڈنگ کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ان کے ساتھ بیٹھ کر وضع کیا جائے، ورنہ جو بجلی کا جو آن آف کا بٹن ہے کے پی کے اندر وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ واپڈا کے دفتروں کے اوپر قبضہ بھی کر لیں گے، یعنی کہ بہت سٹریٹ وے دھمکی۔ یہ آپ ہی بتائیں یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ بہت شکریہ جی ضمیر حیدر صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو اگر لوگوں نے منصب دیا ہے تو آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اور ان کا فرض ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ملک میں اوورآل کیا صورتحال ہے۔ آج آزاد کشمیر میں لوگ کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ بجلی کے بلوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں، آٹے کی وجہ سے نکل رہے ہیں، مہنگائی ہے جو صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال پورے ملک کے اندر ہے، صرف یہ ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ گورنمنٹ پنجاب کی جو ہے وہ ان کی ہے، اور یہاں پر اگر کسان نکلیں تو فوراً اٹھا لینا ہے، اور اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا لیا جا رہا ہے۔ لیکن کے پی کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ دیکھیں جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، جو ان کا حق ہے، وہ اگر پوری نہیں کی جاتی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر عوام جو ہے ان کا پریشر، اور اس چیز کے اندر آتے ہوئے انہوں نے وہ جذباتی ہیں، تھوڑا سا ان کا انداز ایسا ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کہیں پر آ کر انہوں نے کوئی کسی ادارے کے اوپر پہلے حملہ کیا ہو۔ ڈیفینیٹلی ان کا طریقہ کار ہے کہ ان کی ڈیمانڈز پوری کی جائے۔ صحیح، طریقہ کار پہ یہی تو بات ہوتی ہے کہ ایک جب صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہو، جب آپ وفاق سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ اپنا یقیناً مطالبہ بہت زور سے رکھتے ہو، لیکن ایک طرح سے دھمکی دینا، this was my question۔ آپ چل رہے تھے صاحب، اب فیصل کریم کنڈی صاحب کے پی گورنر ہاؤس کو پیپلز پارٹی کا، اب یہ ایک سیاسی سی ایک بات ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب ایک ورکر ہیں، اور کے پی میں ہمارا ورکر جو ہے اس کے پاس ایک
خوشی کی بات ہے کہ ان کے ہاں سے ایک گورنر بن گیا تو وہ ایک بات ہو گئی، لیکن ہم اس طرح سے کرتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی کامران ٹیسوری کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا. وہ تو لگے ہوئے ہیں باقاعدہ ایم کیو ایم کی پوری فل کیمپین میں. آپ نے کہتی ہیں تو عامر ضیاء بھی بول دیں گے، عامر ضیاء بتا دیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ رمضان میں انہوں نے کس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، وہ ٹوٹل ایم کیو ایم کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ جو بھی کریں ہم نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن آپ کو تو آپ چاہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں نظر آئے گا. مطلب یہ کہ ایک کارکنوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کا کوئی شخص کسی جگہ پہ ہے، وہ اس سے جا کے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور کنڈی صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس سب کے دروازے کھلے ہوئے. دوسری بات میں ایک یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں ڈیمانڈز پہ اپنے لوگوں کی کرنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. تھوڑا تلخ بھی لہجہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کی اپنی حکومت تھی تو سی سی آئی کا اجلاس جس کو 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر ایک صوبائی استحکام بجٹ کہلاتا ہے، جب وہ بھی کے پی کو نہیں ملا تو پھر وہاں سے ہنگامہ ہوا اور پھر سی سی آئی کا اجلاس ہوا. اس کے علاوہ نیشنل اکنامک کونسل ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اس کے 2 اجلاس مینڈیٹری ہیں کہ سال میں ہونے چاہیے. ان کے دور حکومت یہ صرف بجٹ سے پہلے کرتے رہے، نہیں ہوئے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ مل کر نون لیگ کی دھجیاں اڑاتے تھے کہ مئی 2016 میں این ایف سی ہونا چاہیے تھا. یہ بھی نہیں کر سکے. ان کے ساتھ سارے لوگ ایک پیج پہ تھے. لیکن بات وہی ہے، ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ فیڈرل سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل اور پروونشل مل کے کرتے ہیں. صحیح. ملا کاتیار پل جو دریا پہ بنایا ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے خود بنایا. پاور پروجیکٹ جو ہمارا تھر میں چل رہا ہے جس سے ہم 660 میگا واٹ فیصل آباد کو بجلی دے رہے ہیں، اس میں کسی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی، ہم نے خود کیا. پھر اس کے بعد جو ہے میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، ہمارے ہاں کراچی کا K4 کا منصوبہ ہے. نون لیگ سے ہمیں شکایت تھی، یہ فیڈرل اور پروونشل 50-50 پہ. نون لیگ سے ہمیں شکایت تھی کہ ہم بلین میں رکھتے تھے، وہ ملین میں. لیکن ان کی حکومت نے تو آ کے اس کو بالکل بند کر دیا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو یہ، لیکن آپ نے کبھی سندھ کے وزیر اعلیٰ کا لہجہ نہیں دیکھا ہوگا. صحیح، یہ اسی پہ بات ہو رہی تھی. بالکل بات لہجے کی ہو رہی ہے اپنے عوام کے لیے. اگر ایک وزیر اعلیٰ نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ یہ لگتا ہے عامر صاحب یہ پی ٹی آئی کا شاید کچھ تھوڑا سا وہ وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے یہ سٹائل کہ وہ گنڈاسے لے کے ہل چڑھ دوڑو. میں کہ دیکھو بات یہ کہ ہر جماعت کی پوزیشن میں فرق ہے. اب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر ویسے بھی ایک دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں، اور ان کی جو خوبی ہے مراد علی شاہ صاحب کی وہ یہ کہ لوگوں کو پیپلز پارٹی سے اگر شکایت ہوگی، چاہے دیہی سندھ کے لوگ ہوں چاہے شہری سندھ کے ہوں، لیکن وہ مراد علی شاہ صاحب کو کوئی آپ نے سنا تنقید کرتے ہوئے؟ لیکن اور وزرائے اعلیٰ جو ہیں تنقید کی زد میں ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتے. اور یہ ان کا آرٹ ہے بہت اچھا کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب ان کا امیج جو آتا ہے پٹ اکراس وہ بہت ہی سلجھے ہوئے شخص کا آتا ہے، بہت ہی اچھے. اور لوگ پیپلز پارٹی کہیں گے جی سندھ حکومت کام نہیں کر رہی اور یہ آوارہ کتے نہیں مار رہی، کوڑے نہیں اٹھا رہی، شہری سندھ ہو دیہی سندھ ہو، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو اچھا اب یہ گنڈا پور صاحب کے آج برنک مین شپ کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اس وقت اپنی طرف سے ان کی پارٹی کیونکہ مشکل میں، تو وہ ایک طرح کا میں اگر لفظ صحیح استعمال کروں کہ میں ہے وہ مطلب ہے سمجھتے ہیں کہ گنڈاسا ہی جو ہے وہ اس کا علاج ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں وفاقی حکومت کو ایسی میسیجنگ کرنی چاہیے کہ جہاں پر وکٹم ہوڈ کا کارڈ پی ٹی آئی کھیل رہی اس کو نہ کھیل سکے. ان کی اگر کوئی ان کی جائز شکایات ہیں ان کو بالکل صحیح فرمایا. عامر میں یہیں پہ میں چاہوں گا کہ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک باقاعدہ جو ہے وہ جرگہ بن رہا ہے اور وہ جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جس کا میں نے ذکر بھی کیا. محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کل پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے کہ یہ سارا ریٹورک ہے کہ بات کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ٹاکس ہونی چاہیے، لیکن کوئی پریکٹیکل نہ ابھی تک کسی نے اپروچ کیا ہے، نہ چیئرمین کو جماعت کے، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ اس وقت سنی اتحاد کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ میں. تو یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس مور دین مطلب دیر از نتھنگ مور دین اے ریٹورک اوور دیئر. دیکھیے جو سمجھنے کی بات یہ ضمیر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں
کہ نون لیگ کی ریلیونس یا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس لیے کہ پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہے پاور کوارٹرز کے اندر, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے تعلقات ٹھیک ہوں اور ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وہ فنکشن کرنے لگے؟ تو یہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے مفاد میں نہیں, خصوصاً نون لیگ کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. جو پنجاب کی جو پولیٹیکل ٹرف ہے وہاں پر انہی دونوں کے مقابلہ ہے, تو ان کی تو ظاہر خواہش نہیں ہے. پھر جب بھی آپ دیکھیں ان کا ایک لیڈر جو ہے وہ بات کرتا ہے آئیے مذاکرات کریں, اور دو جو ہیں اس سے بڑھ کر ان پہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نعیم کی طرف جانا چاہتا ہوں. نعیم, کیا واقعی ایسا, اور دوسرا واقعی آپ لوگ سیریسلی گرینڈ اپوزیشن جرگہ لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں اب, کہ اب کوئی باقاعدہ تحریک کا آغاز؟ پہلے تو سن رہے تھے مئی میں ہوگی, مئی میں نہیں تقریباً گزر گیا, اب کیا جون بجٹ کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں آج بھی خان صاحب سے کوئی تقریباً 3 گھنٹہ جو ہے وہ ملاقات تھی میری, اور میں بیٹھا رہا ان کے ساتھ, کافی چیزیں ہوتی رہیں, اور جو ہمارا الائنس ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اس کے اوپر اگر میں آپ کو جلسوں کے حوالے سے اپنا موقف رکھوں تو 18 تاریخ کے لیے ہم نے ڈیٹ دی تھی بات کے اندر, جو اب تک جو ہے اجازت ہمیں انتظامیہ کی طرف سے نہیں ملی. ہم ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں, اور ہم پورے پنجاب کے اندر جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ نیکسٹ دنوں کے اندر دینے جا رہے ہیں. خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ کا شیڈول بنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر ہی مشاورت جو ہے ہم نے میسج اپنا کور کمیٹی تک اور تمام متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو اس کے اوپر جو ڈیسیژن ہوگا پولیٹیکل کمیٹی کرے گی ان کے ساتھ مل کر جو اتحادی ہیں, تو پھر آپ کے سامنے جو شیڈول ہے وہ آ جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم اپنا پراپر جو لیگل پروسیس ہے وہ اختیار کریں گے. پہلے ڈپٹی کمشنر جو ہے متعلقہ جو بھی جس ضلع کا ہوگا اس کو دی جائے گی اپلیکیشن, اور پھر اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اور یہ اجازت نہیں ملے گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کے سامنے ہے جب بھی ہم احتجاج کے لیے کال دیتے ہیں یا ہم جلسے کی بات کرتے ہیں یا اجازت کے لیے درخواست دیتے ہیں تو کسی جگہ کے اوپر ہمیں اجازت نہیں ملتی. اور یہی ان کا رویہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کوئی ان کے جو نااہلیوں کے اوپر کوئی بات کرے گا یا ان کی غلطیوں کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر کوئی بات کرے گا تو اس کے اوپر انہیں غصہ بھی آئے گا, یہ لوگوں کو اٹھائیں گے بھی, یہ ان کے اوپر مقدمات بھی بنائیں گے. آپ مجھے صرف ایک چیز دیکھ لیں اور اس کے اوپر آپ تجزیہ بھی کر لیں, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ KPK کے اندر کہیں پر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی جگہ کے اوپر کسی پارٹی نے جلسہ کرنے کی جو ہے وہ بات کی ہو یا جلسہ کرنے کی طرف گئے ہوں, تو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر حکومت ہے, تو کسی طرح سے وہاں پر ہماری حکومت کی طرف سے کوئی ریزسٹنس آئی ہو یا اجازت میں کوئی جو ہے وہ انکار کیا گیا ہو, وہاں پر آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا. تو کیوں سندھ میں, کیوں بلوچستان میں, کیوں پنجاب میں یا کیوں وفاق میں؟ کیونکہ یہاں پر پپٹ بٹھائے گئے ہیں جو فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے تھے, اور فارم 47 میں ان کو جتوایا گیا, جو ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں, اور ایک پارٹی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہ کرے. KJK کے اندر کوئی PTI نے احتجاج نہیں کیا, لیکن وہاں پر امن احتجاج تھا, 3 لوگ وہاں پر شہید کر دیے گئے. جی بالکل صحیح. نہیں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا بانی PTI عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو باقاعدہ اپروچ کرنے کے لیے کہہ دیا, اس لیے یہ گرینڈ اپوزیشن جرگہ بن کے جائے گا, اور کیا کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑا سا اس طرف انکلائن ہو رہے ہیں, اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ گزشتہ روز عاطف خان صاحب فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہہ رہے تھے کہ حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی, صرف باتیں کر رہی ہے, کوئی ابھی تک باقاعدہ اپروچ نہیں کیا, فزیکلی یا ریٹن میں کچھ لکھ کر دیا ہو یا اورلی کوئی اپروچ نہیں کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا سن لیں. اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے تو بات چیت کے بغیر, ڈائیلاگ کے بغیر, پولیٹیکل پروسیس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دوسری جانب اسد کیسے صاحب, آج میں سن رہا تھا وہ شاید ابھی تک گندم کے معاملے پہ اور کسانوں کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں, ذرا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنوا دیں پروڈیوسر صاحب. اس وقت پورا پنجاب میں کسان رول رہے ہیں, زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی, وردی پہنی ہوئی تھی اور ڈرامہ بازی کر رہی ہے. اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو.
جی احمد نعیم احمد پنجوتا، میں کوئکلی چاہوں گا، ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں، آپ ذرا کوئکلی وہ جو بات کر رہے تھے وہی مکمل کر دیں. اور دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی بات کرنی ہے، بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا ہے، اور لیکن کل عاطف صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی باقاعدہ کوئی اس کے لیے صرف باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عاطف صاحب بڑے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، جو جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں جو اس وقت جو فارم 47 کے مطابق بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں واقعی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو یہ صرف اور صرف ایک لفظی بیانات دے رہے ہیں. ان کا کوئی حقیقت میں یا ایکچوئل پوزیشن کے اندر یا پریکٹیکلی کوئی اس کا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پریکٹیکلی چیز ایسی کر رہے ہوں جس سے ان کا کوئی کنڈکٹ شو ہو رہا ہو کہ واقعی یہ تو بڑا چاہتے ہیں جی کہ کوئی مفاہمت ہو، کوئی بات چیت ہو. یہ صرف اور صرف اپنا ایک تاثر دے رہے ہیں لوگوں کے اندر، اپنی ایک جو ہے وہ رحم دلی جو ہے یا سمپتھی وہ حاصل کر رہے ہیں لوگوں سے، کہ لوگ کہیں گے جی کہ واقعی بڑا ہی یہ تو سارے چاہتے ہیں اور یہ عمران خان ہے جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان فرسٹ آف آل تو کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو فارم 47 کے مطابق بنے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اپنے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جو کسی کے بنانے کے اوپر بنے ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کیا بات چیت کریں گے، ان سے کیا بات ہوگی. نہیں، ایک منٹ، سیکنڈ بات یہ ہے نہیں آپ نے نہیں ایک سیکنڈ نہیں، یہیں پر آپ نے ابھی کہا کہ عاطف خان صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ اگر مذاکرات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ حکومتی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں، وہ صرف باتیں کر رہی ہیں. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اڈیالہ سے بیٹھ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کلیئرٹی کب آئے گی کہ کرنی ہے، یا تو ایک باقاعدہ ریکارڈڈ میسج اجازت لیں حکومت سے اور ان سے جی نہیں. دیکھیں کلیئرٹی وہ بالکل بڑی کلیئرٹی ہے، کیونکہ وہ جو عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جی کہ مفاہمت ہو، راضی ہوں، ہم آگے چلیں، تو یہ ایک پریکٹیکلی باتیں صرف لوگوں کے اندر جسچر ایک اچھا دینے کے لیے. پریکٹیکلی ان کا فیس اور ہے، ان کا کوئی اصل جو چہرہ ہے وہ اور ہے، اور اصل چہرہ وہی ہے جو اس فارم 47 کی صورت کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر اور اغوا ہو رہے ہیں، پہ پڑ رہے ہیں، گھروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. علی محمد خان بڑے سینئر لیڈر ہیں، ڈائریکشن تو پیچھے سے آتی ہیں نا، لیکن یہ میرے گھر میں نہیں. علی محمد خان صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، وہ تیسری دفعہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. علی محمد خان صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، تیسری دفعہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. اینی ہاؤ شیلا رضا صاحبہ، بلاول صاحب کی بھی بات ہم نے سن لی، پھر وہ ہم نے سن لی کہ اگر بلاول صاحب کوئی اچھا جیسچر دے رہے ہیں کہ بھی مفاہمت کی بات کرو، تو وہاں سے پھر پی ٹی آئی لوگ جو ہے وہ صاحب کی جو اسپیچ تھی اس کا پہلا پوائنٹ ہی ریکنسیلیشن تھا، اور یہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. میں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہماری تو ہسٹری یہی ہے، چاہے آپ ایم آر ڈی دیکھ لو، یا اس سے پہلے جب شملہ سمٹ میں گئے تھے پرائم منسٹر صاحب، تو تمام جماعتوں سے بات کر کے ان کا اعتماد لے کے، یا جنیوا کانفرنس کے وقت بی بی صاحبہ نے 1000 مسائل کے باوجود جو کو اعتماد دیا تھا. تو یہ ساری باتیں پھر سی او ڈی ہم نے کیا. آپ بھی تو آج مولانا کے پاس جا رہے ہو نا، کل تک انہیں ڈیزل اور کیا کیا کہتے تھے، آپ بھی تو آج جا رہے ہو نا. تو پولیٹیکل پارٹیز آج مولانا صحیح ہو گئے، پہلے تو آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آج کیسے صحیح ہو گئے جبکہ ان کو شکایت ہی ہے کہ ان کی سیٹیں آپ کو دے دی گئیں. سندھ میں ان کی دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں سندھ میں ان کی کتنی سیٹیں آئی ہیں. محمود خان اچکزئی کو آگے کیا نا، ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چلنا ہے، وہاں پہ آپ نے پی ایس سی بھی مانگ لی، وہاں پہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ڈسٹریبیوشن پہ بھی خوش ہیں، وہاں پہ آپ، ویسے وہ ڈسکریشن تو اسپیکر کو دے دی، انہوں نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں. یہی نا، وہاں پہ جب آپ سے ہاؤس میں بات کی جا رہی ہے، پی ایس سی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ اپوزیشن کو دی جائے، وہ بھی آپ کو ٹریڈیشن بھی کیوں ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ تھا وہ تھا، اس میں ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا. تو جب آپ اسمبلی میں اگر چاہ رہے ہو تو وہاں پہ تو آپ نے ساری چیزیں سیدھی کر لیں.
اب آپ ہمیں کوئی ڈیلیگیشن کا نام دے دو کہ یہ بات کریں گے، لیکن وہی بات ہے، یہ جتنا بھی نام دیں، پہلے بھی ایک دفعہ جب بات چیت ہوئی تھی، شاہ محمود صاحب جو تھے وہ بھی تھے اس میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ 80% سے زیادہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور ہماری بات رکھی گئی ہے، لیکن جو ان کے بانی قائد ہیں انہوں نے اس کو سبوٹیج کر دیا تھا. تو ابھی جو نعیم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے بات اب یہ کچھ بھی کریں، جہاں بات ہوگی، جہاں پاورز، جہاں مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مینڈیٹ کے ساتھ، وہاں تو آپ نے ہر چیز لے لی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیا. اب آپ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو گود سے اتار کے پھینک چکے. کبھی آپ ان کے تھرڈ آپشن تھے، کبھی آپ کا اجلاس وہ چلایا کرتے تھے، کبھی آپ کے لیے وہ لوگوں کو بلا کے کورم پورا کرتے تھے. نہیں مطلب دو تو ہم تھے نا. اچھا ٹھیک ہے، ہم اور نون لیگ، ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ دونوں تھے، تو یہ ہمارے پاس تھرڈ آپشن تھے. عوام ان سے وہ جو کرنا چاہتے تھے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں ان کو بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ اسمبلی ہی کے اندر ہی تو مسئلہ ہے نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ محمد خان بھی چاہتے ہیں کہ جی سیاسی جو چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں، لیکن جو اندر ہے وہ نہیں چاہ رہا. اب یہ ایک عامر ابھی نعیم کہہ رہے ہیں کہ بہت کلیئرٹی ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن پھر ہم عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. ایک گرینڈ جرگہ بھی بن رہا ہے جو کہ جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن حکومت سے ان کے سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی چاہیے. کچھ الزام لگا رہے ہیں کہ صرف ریٹورک ہے، کوئی مطلب زبانی کلامی ہے، کچھ بھی نہیں آگے آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیریسنس دونوں سائیڈوں پہ نہیں ہے یا یہ بس کھیل ہے ایک چل رہا؟ دیکھیں، جو گوٹ پھنسی ہوئی ہے، جو ہماری سیاست میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے لیے مذاکرات نون لیگ لیڈ گورنمنٹ سے نہیں ہونے، وہ کہیں اور ہونے. اور وہ صحیح دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے پی ٹی آئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. گو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ 9 مئی کے واقعات کو بھولنے اور معاف نہیں کرنے کے لیے تیار. تو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن وہ دروازہ بھی کھل نہیں رہا. دوسری بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ نون لیگ کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا پی ٹی آئی کے مسئلے حل کرنا. اگر وہ اس کے مسئلے حل کرے گی تو اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے خود نون لیگ کے. ہاں، جو آپریشن لیول پہ ہوتا ہے کہ جی اسمبلی کیسے چلنی ہے، جو دیگر معاملات ہوتے ہیں نا، جس میں کسی کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے، پارلیمنٹ کی سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں بات چیت ہو سکتی ہے، جیسے وفاق اور کے پی بات کر لے، کچھ چیزوں کے اوپر بات کر لے، کہیں پر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہوگا، تو وہ چیزیں ہوں گی. یعنی کہ فائٹ ٹاک یہ والی صورتحال ہوگی. اور یہ جو اختلاف کا گرینڈ جو جرگہ بنا ہے، اس کا بھی آپ یہ دیکھیں کہ حکومت پہ دباؤ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھے گا، کئی طرح سے بڑھے گا نا. کیونکہ جب آپ کے یہاں معاشی پرابلم ہمارے یہاں اور مزید بڑھنے جا رہے ہیں، IMF کا جب آپ پروگرام سائن کر دو گے تو اور آپ کو سخت ڈیسیشن لینے ہیں. لوگوں میں ایک انریسٹ ہوگا، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے. ہم نے جھلک دیکھی نا، جو اس میں ایک آزاد کشمیر میں دیکھی، کوئی بھی وجہ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ نکلے تھے اپنے معاشی حقوق کے لیے، معاشی مسائل کی وجہ سے. غلط نکلے صحیح نکلے ایک الگ بات ہے. جب مہنگائی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، روزگار نہیں مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ ابھی IMF کہہ رہے جی 33% ریونیو بڑھا دیں. آپ اب قریبی معیشت پہ سے جو 2% کے حساب سے گرو کری، کہاں پہ گنجائش ہے؟ بڑھائیں گے تو کس طرح بڑھائیں گے؟ تو کسی کو تکلیف ہوگی نا. جب وہ تکلیف ہوگی ضمیر صاحب، تو لوگ جو ہیں ان کی بے چینی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ حزب اختلاف کو ہوتا ہے. اگر وہ نہ اٹھائے فائدہ تو پھر تو وہ عقل سے پیدل ہے، تو وہ یقیناً اٹھائیں گے. اور کیونکہ ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے تو اور زیادہ وینجنس کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ حکومت کے اوپر ہے کہ کس طرح سے اس تناؤ کو کمی کرتی ہے، اس میں کیسے سیاسی کشیدگی میں کمی کرتی ہے. عامر کوئکلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مذاکرات کیوں کرنا چاہے گی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ سٹنگ حکومت کے خلاف آنے والا ہے امیڈیٹلی آفٹر بجٹ، تو دے وڈ کیش آن اٹ انسٹیڈ کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کرنے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹیمنٹ آنے والا نہیں، سینٹیمنٹ ہے آلریڈی. نہیں مطلب آف کورس دیٹ وڈ مطلب اس میں شدت آ جائے گی نا. وہ بڑھے گا تو پی ٹی آئی کا یہ کنسرن ہے. اچھا صحیح، چلیں صحیح کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں نون لیگ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. صحیح، نون لیگ پی ٹی آئی کو جگہ دے دیتی ہے تو پھر وہ خود ریلیونٹ ہو جائے گی. بالکل صحیح. نہیں بالکل صحیح. پی آئی کے تو نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ بالکل پارٹی ہے نا، وردی پہننے سے تو آپ پاپولر نہیں ہو جاتے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہی سین ہے کہ آپ لوگ بھی اب انتظار کر رہے ہیں، اب جس طرح ہے سینٹیمنٹ ہے آلریڈی، لیکن شدت بڑھ جائے گی بجٹ کے بعد.
آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسی حوالے سے یہ اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ اسٹریٹ پاور آپ کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو جو اس وقت جس سے بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی آئین کی بالادستی کے لیے بات کرتا ہے اس کو بالکل ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا دو ٹوک کیا ہے کہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ صرف مولانا فضل الرحمان اور قانون کی بالادستی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو یہ بات بھائی میرے کر رہے ہیں اور میڈم شیلا بات کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ صرف اور صرف بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس کے اوپر بھی خان صاحب کا جو موقف ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صحیح، بالکل. ایک تو بس وہ مداخلت صحیح ہے جب ان کا سیشن بلانے کے لیے وہ فون کرتے تھے، وہ مداخلت صحیح تھی. جب ان کے بل پاس کرانے کے لیے بلاتے تھے وہ مداخلت بالکل صحیح تھی. جب 2018 ہوئے تھے. آپ کی طرف حکومت کا یہ خیال ہے کہ آپ مطلب شیلا نے بھی بولا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں، حکومت سے نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ یہ لیٹر تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی ایک دلچسپ لیٹر ہوگا جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سی بی ایم بھی ہوگی، جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا سویٹ اینڈ سار ہوگا. لگتا کوئکلی یس اور نو، پھر میں شیلا سے اور پھر رامل جا سے کمنٹ لوں گا. دیکھیں جو مولانا صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب کی بات کی حد تک خان صاحب نے اسپیسیفک یہ نہیں کہا کہ اس بندے کو لو یہ اس بندے کو نہ. اوورآل تمام لوگوں کی ڈسکشن ہوئی، مولانا صاحب کی بھی ہوئی. تو خان صاحب نے کہا کہ جہاں مولانا صاحب بھی اس بات کے اوپر اگر ایگری ہیں کہ جناب وہ رول آف لا کے لیے آئین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ملایا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے ہاں کی ہے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو لیٹر ہے، لیٹر کے اندر خان صاحب نے 2 ٹوک کہا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر میں کوئی گڑگڑاؤں گا جی، معافی مانگوں گا، یا میں کہوں گا جی کہ دیکھیں جی مجھے باہر نکالو، یا مجھے کوئی اس طرح سے یہ کروں گا. میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا جہاں پہ آپ ایک بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر سے کوئک کمنٹ 30 سیکنڈ. رضا جو ہیں وہ انڈورس کر رہی ہیں کہ جیسے جی دیکھیں آپ کے دور کے اندر ہوتی رہی ہے مداخلت، تو کیا ٹھیک تھی اور اب ٹھیک نہیں. یہ نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک تھی تو ابھی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ غلط ہوتا رہا نا، تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ غلط ہوتا رہا. عامر کوئکلی. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی عامر. نقصان ہوا ہے پاکستان کو، بہت نقصان ہوا ہے مہاذارائی کا. اس مہاذارائی کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کو آگے اگر لے کے جانا ہے، جب تک آپ یہ مسائل حل نہیں کریں گے ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ مل کر، کوئی نہ کوئی ایک راہ آپ کو نکالنی پڑے گی. یہ جو ہم پچھلے 2 سال سے آپ دیکھیں نا، اپریل بلکہ اس سے پہلے سے میں کہوں گا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. جب تک ہم نکلیں گے نہیں اس سے، ہماری معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور ہمارے دیگر معاملات بھی سیدھے نہیں ہوں گے. تو دس لیٹر کین بی اے سی بی ایم ایز ویل کہ فیوچر کے لیے راستہ بھی نکالا جا سکے. یس، نکالنے کے لیے صحیح. شیلا رضا صاحب جس کو بھی لیٹر لکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ معاملات سیدھے اسمبلی سے ہوں گے. جب سیاستدان بیٹھیں گے، مولانا صاحب کو تو یہ ڈر ہوگا کہ میں بیٹھوں کیسے، 1 منٹ میں مجھے ڈیزل کہے گا. یہ کہ جو ان کی زبان ہے وہ تو بڑا مشکل ہے ان کا ساتھ بیٹھنا. بہت بس معذرت سے شیلا رضا صاحب، مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمیں اسناد ملک نے بھی جوائن کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ناظرین موقف سن لیا کہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے. جو ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے، جمہوریت کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی. ناظرین مزید بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حسنات ملک، سینئر جرنلسٹ اور عدالتی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے حسنات ملک صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور معاملات، عدالتی معاملات، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں اور چاہے ججز ہوں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں کہ کون کہاں سے کیسے بول رہا ہے. حسنات بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسنات، یہ جو از خود نوٹس ہوا، اس کے بعد آج اس پر سماعت بھی ہوئی، آنریبل چیف جسٹس نے بڑی گہری باتیں کی. کچھ انہوں نے اپنا دکھ بھی بتایا کہ ان کے متعلق کس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے متعلق، ذات کے متعلق بات ہے تو ٹھیک ہے کرو، لیکن ادارے کے اوپر مت جاؤ. تو اب ان کو باقاعدہ 5 فیصل واڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو باقاعدہ طور پر نوٹس بھی ہو گیا ہے کہ جی وہ خود
پیش ہوں گے 5 جون کو. یہ ایکچولی کہانی کیوں اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا سیٹ بیک ہے اس حکومت کے لیے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل کو دیکھیں تو انہوں نے کسی طرح بھی اس وقت جو ججز جن کی کلیش چل رہا ہے ان کی کنسرن کو انڈورس نہیں کیا, اور ان کی طرف سے ریمارکس کوئی ایسے سخت نہیں ہے, لیکن آرڈر بڑا سخت ہے. آرڈر میں لکھا ہے کہ پرائما فیشائی کنٹیمپٹ ہوئی ہے اور شوکا جاری ہوا ہے, سمپل نوٹس نہیں ہے, ایک سٹیپ آگے جی ہے. اور کنٹیمپٹ میں جو عدالت ہے وہ ذہن بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. اب واڈا صاحب پہ ہے کہ اور مصطفیٰ کمال صاحب پہ کہ وہ اس میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ کنٹیسٹ کریں گے چانسز بڑے کم ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلین کریں گے. کنٹیمپٹ میں یا آپ جو آپ نے کہا ہے, جو آپ نے لفظ کہے ہیں, ان کا دفاع چاہیے آپ کو, زیادہ وہ چیزیں جو آپ کی ایئر ہوئی ہیں. تو وہ فیصل واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ زیادہ ہی بولتے ہیں. آج وہ اٹارنی جنرل صاحب تو بڑے پیار سے مزے سے نکل نہیں گئے بیچ میں سے. انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک میں نے کلپ سنے, میں نے ڈیٹیل نہیں سنی, اور یہ وہ جب کنٹیمپٹ لگتی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ پوری جو پریس کانفرنس تھی یہ ایٹ لیسٹ ججز نے پوری سنی ہوگی تو تب کنٹیمپٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائما فیسائل لگ رہی ہے کنٹیمپٹ. جی بالکل نہیں, وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ابھی پیمرا کو نوٹس ہو گیا ہے, ٹرانسکرپٹ ساری منگوائی گئی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا پرانے بھی معاملات ہیں. جب ان پہ جسٹس قاضی فیصل پہ پریزیڈنشیل ریفرنس آیا تھا اس وقت بھی پریس کانفرنس کی تھی. جسٹس قاضی فیصل 12 مئی 2007 کے واقعے پہ بڑے ٹچی ہیں, اور مصطفیٰ کمال اس وقت ناظم کراچی تھے, اور یہ اس وقت مائکس تھے اس کیس میں جب یہ وکلاء اور وہاں جو جس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا 12 مئی میں بہت خوفناک فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ میں 12 مئی کا ذکر ہے. تو مصطفیٰ کمال کا ذکر چیف جسٹس صاحب نے خود کیا ہے. تو یہ بھی ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ واڈا صاحب کل جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. سچویشن بڑی صحیح نہیں ہے, بلکہ حکومت میں بھی جو سیکشن چاہ رہا ہے کہ ہمارے معاملات ججز کے ساتھ ٹھیک رہیں وہ بھی نہیں خوش. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی جج کا نام ہی نہیں لیا. نہیں, وہ پھر پتہ چل جائے گا. انہوں نے زیادہ سخت باتیں کی. میرا خیال ہے کہ کنٹیمپٹ اس لیول پہ نہیں کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. بظاہر یہ بھی ہے کہ ایک ڈیٹرس بن گیا. آج جو پائپ لائن میں تھیں پریس کانفرنس وہ رک گئی ہیں. اب 2 ہفتے ہر کوئی کیئرفل ہوگا. ایک طرف یہ بھی ہے کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو چیف جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے باتیں کی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک معاملہ اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے کچھ باتیں کی ہیں, وہ بھی ہے. لیکن دوسری جانب بابر ستار صاحب کے کریڈینشلز کہ جی وہ جو ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ اس کا کیا معاملہ؟ دیکھیں کیونکہ وہ لیڈ ہیں اس میں, وہ جو 6 ججز نے خط جو لکھا اس میں اٹارنی جنرل نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ان کے فائنینشیل جو افیئرز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. ڈیول نیشنلٹی کوئی بار نہیں ہے. اس وقت بھی سپیریئر جوڈیشری اس وقت بھی نہیں تھی, اور ابھی بھی 2 ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری کے جن کے پاس ہے. دیکھیں ایک چیز حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ کیمپ ججز کا نہیں ہے جو پرو پی ٹی آئی ہے. یہ وہ ججز ہیں جو وکٹم رہے ہیں پی ٹی آئی کی. یہ انڈیپینڈنس کے حامی ہیں, اور یہ کچھ چیزوں پہ ان کے اسٹرانگ ویوز ہیں, سول لبرٹیز کے معاملے میں, فنڈامنٹل رائٹ کے معاملے میں, اور ان کو بھی اسپیس دینی ہوگی, ان کی اوپینین کو رسپیکٹ دینی ہوگی. دیکھیں جسٹس بابر ستار بڑے سے بڑا فیصلہ کر دیں آڈیو لیکس میں, وہ چیلنج ہو جائے گا, ڈویژن بینچ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے, کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ ایک وید تھے جنہوں نے ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ان ججز کے جو کنسرن ہیں ان کو انڈورس کیا. اچھا دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ فیض آباد دھرنے والا ایک مطلب فیصلہ اور وہ جو کہانی تھی, اس کے بعد پھر یہ 6 ججز کا لیٹر تو لگ رہا تھا کہ ایک مطلب شاید ان ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کے دل کی بات کر دی ہے, کیونکہ جس طرح جسٹس شوکت صدیقی کا صاحب کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سیٹل کیا, ہینڈل کیا, گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی کہ ان کو آنریبل ریٹائر کیا جائے ان کی ڈیٹ سے ود آل پرکس اینڈ پریویلیجز. تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ایک چیز ہے میرا خیال ہے کہ وہ موجودہ جو چیف جسٹس قاضی فیصل ہیں, موجودہ جو سیٹ اپ اس کے معاملے میں انہوں نے کوئی کسی قسم کا کنسرن 6 مہینے میں نہیں کیا. کسی معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جس سے وہ یہ موجودہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو اوفینڈ کیا ہو, بلکہ پچھلی کو لتاڑا ہے کہ آپ نے وہ نیب کیس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کب تک جو ہے یہ اس طرح. لیکن فیصل واڈا صاحب پچھلی کے بھی رہے قریب اور ادھر کے بھی رہے, تو یہ چیز تھوڑی سی ان کو انڈرسٹیمیٹ. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی پھر میں آؤں گا تو پھر بہت سی چیزیں کھلیں گی. یہ کیا, یہ مطلب یہ مزید تھریٹ پہ تھریٹ. دیکھیں وہ آئیں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ
کسی کے جو جن کے ویوز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں ججز کے ساتھ، بلکہ زیادہ لوگوں کی ہمدردی بنے گی. بہتر ہے کہ وہ معافی مانگیں اور آگے چلیں، بجائے اس کے کہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے یہ مزید مسئلہ خراب ہوگا. ابھی 2 ہفتے ہیں، چیزیں دیکھیں 2 ہفتوں میں بہت کچھ آگے پیچھے ہوگا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ میں جو ہے بیک چینل پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے، انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کیا جائے. حکومتی تو ایک ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ٹھیک ہے، واڈا صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں فیصل، وہ اصل حکومت میں تو وہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اور یہی تو پرابلم آ رہی ہے. بیک اینڈ پہ، بیک چینل پہ حکومت کر رہی ہو تو سمجھ آتی ہے مصطفیٰ کمال ہیں، کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہے ایم کیو ایم اس وقت، وہ سمجھ میں آتی ہے. واڈا صاحب تو انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ تو ان کے لیے کون بیک چینل ڈور یوز کرے گا؟ نہیں، ان کے لیے نہیں، میں اوور آل جو سچویشن بنی ہے، 6 ججز کا لیٹر، پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا سٹینڈ لے لینا کہ جی الیکشن ٹریبونل میں ججز کی تعداد بڑھائیں، ADC جج اپوائنٹ کریں، پشاور ہائی کورٹ. وہ ایک بات ہو رہی ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانفیڈنس لیول کتنا اوپر چلا گیا ہے پی ٹی آئی کا. وجہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ وہاں سے ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو. اور یہ چیز اب ایگزیکٹو کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور ججز میں لڑائی ہوئی ہے تو ججز پریویل کیے ہیں. افتخار چودھری کا کیس دیکھیں، مشرف صاحب کو سیٹ بیک، خدا نہ کرے اس طرح کی سچویشن کی طرف نہ جائیں. قاضی فیصل صاحب کا اپنا معاملہ دیکھیں تو یہ یہاں تو 1-2 ججز نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. بہتر یہ ہے کہ ججز کے ساتھ ان کے بجائے اس کے کہ ان کو کسی معاملے میں پریس کانفرنس کرائی جائے، لیگلی کیس آرگو کیا جائے، اگر کیس خلاف آتا ہے اس کو چیلنج کیا جائے. بہت سے آگے آپشن ہیں، اس کے بڑے آسان حل ہیں. بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ غلط ایڈوائس دی جا رہی ہے. اور ایک ڈفرنس جو ہے دیکھنا ہوگا حکومت کو کہ یہ وہ ججز نہیں ہے بندیال صاحب اور ان کے ہم یا جو ماضی میں 1 سال پہلے جو الیکشن کروانا چاہ رہے تھے، وہ دوسرے ججز ہیں جو خود پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں، لیکن یہ اپنے جو سرٹن ویوز ہیں ان کی وہ اس پہ یہ قائم رہیں گے. ان کو جاب سیکورٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ صرف جاب کے لیے، بلکہ جسٹس بابر ستار کو تو منتیں کر کے لایا گیا تھا کہ آپ جج بنے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی دیکھنی ہوگی کہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے اگر ایگزیکٹو ڈیل کرے تو وہ ان کے لیے مناسب ہوگا. تو یہ بڑا کمفرٹیبلی از خود نوٹس ہو گیا یا اس پر بھی کوئی مشکلات نظر ہوئی؟ دیکھیں یہ ذاتی چیف جسٹس قاضی فیصل کا یہ ہے فیصلہ. نہیں لیکن وہ 184(3) کے بعد نہیں بتایا جا رہا ہے کمیٹی سے نہیں پوچھا گیا، کمیٹی سے کوئی کنسلٹ، لیکن وہ دیٹ واز مینڈیٹری اور ناٹ. یہ ایک بات ہے، لیگلی کیا پتا فیصل واڈا صاحب اس بات کو اٹھائیں، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پتا لگ گیا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب نے از خود لے لیا یا باقیوں سے 2 سینئر ججز یا پیونر جج سے. دیکھیں وہ ایک بینچ بنتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سیکشن فلاں. اصل میں یہ جو 6 ججز کا لیٹر پہ جو سو موٹو لیا گیا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ، اچھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جی. اور رجسٹرار آفس نے ایک نوٹ لکھا، اس کو کرمنل کنٹمپٹ پٹیشن میں کنورٹ کر کے اس طرح یہ معاملہ چلایا گیا. تو اس کو مطلب ان کو اسی میں لایا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ از خود نوٹس سو موٹو نہیں ہے. جی نہیں بالکل نہیں ہے. اور اس میں بظاہر اگر یہ کمیٹی میں جاتا تو مے بی ڈسنٹ ہوتی کہ ہمیں نہیں. اور مزے کی بات ہے یہ جو ججز جن کے لیے یہ نوٹس لیا گیا ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ کنٹمپٹ میں کروائی ہوں، بلکہ ان کا فوکس کوئی اور ہے. وہ مصطفیٰ کمال زیادہ پرابلم میں ہے یا فیصل واڈا زیادہ پرابلم میں؟ یہ دونوں برابر ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی دونوں کا ماضی دیکھا جائے تو دونوں مشکل میں ہیں. اور معافی کے بغیر دیکھیں پھر کنٹیسٹ کریں گے تو دیکھیں مشکلات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے میں بھی ان ججز کے لیے کوئی جو ریویل کیا وہ ریویل کریں گے. ریویل تو یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ انہیں وہاں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ بات، یہ کرمنل کیس ہوتے ہیں، اس میں وہ جو چیز جو الفاظ گئے ہیں ان کو دفاع کرنا ہوتا ہے، آگے چیزیں نہیں لگتی. صحیح. بہت بہت شکریہ اسناد ملک آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.